انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بھی انہی کی عبادت کرتے تھے، ہمارے دادا بھی انہی کی عبادت کرتے تھے، تو ہمیں ان سے روک رہا ہے۔ تو یہ یعنی بت پرست قسم کے لوگ، مشرک لوگوں کے لیے یہ دلیل تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارے آبا و اجداد اس طرح کے کرتا تھے۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے، اکثر اوقات دیکھا گیا معذرت کے ساتھ، قرآن اور حدیث اگر پیش کیا جا رہا ہے نا، آگے سے کہتے ہیں ہمارے دادا ابو یہ کرتے تھے، ہمارے باپ یہ کرتے تھے۔ کیا کسی کا دادا اور باپ شرعی حجت ہے، دلیل ہے کیا؟ کسی کا باپ یا دادا کوئی عمل کر جائے وہ شرعی دلیل بن جائے گی کیا؟ نہیں، ہمارے لیے شرعی دلیل جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث ہے، یاد رکھیں۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی کی ذات بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و اہل بیت ہیں، وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے شرعی دلیل ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی ہے، ذاتی اس کا قول فعل، ذاتی اس کا کوئی بھی عمل ہمارے لیے شرعی حجت نہیں ہے، قطعاً یاد رکھیں۔ تو یہ دلیل نہ بنایا کریں کہ ہمارے آبا و اجداد یہ کہتے تھے، میرے دادا ابو یہ فرمایا کرتے تھے۔ بھئی میرے دادا ابو کوئی علیاذ باللہ اللہ کے پیغمبر تھے؟ وہ معصوم عن الخطا تھے کیا؟ نہیں۔ تو یہ بت پرست قسم کے لوگ، مشرکین کا یہ انداز تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہم جو ان مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں نا، یہ پوجا ہمارے باپ بھی کرتے تھے، ہمارے دادا بھی کرتے آ رہے ہیں، ہم تو ان کو دیکھ کے کریں، یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ تو لہٰذا باپ اور دادا کے عمل کو دلیل بنا کے شرعی دلیل بنانا یہ مشرکین کا انداز تھا۔ ہمارے لیے شرعی دلیل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، یہ یاد رکھیں۔ کبھی بھی کوئی اپنے آباء و اجداد کی کسی عمل دخل کو سامنے رکھ کے شرعی دلیل بنا رہا ہے نا، وہ غلط بات کر رہا ہے۔ ہم نے شرعی معاملات میں جب بھی کوئی مسئلہ حل کرنا ہے نا، کسی کی ذات کو نہیں دیکھنا، چاہے وہ بڑا سے بڑا بزرگ کہلانے والے پیر ہو یا کوئی عالم دین ہو، کوئی بھی، ٹھیک نا؟ ہم نے جب بھی دیکھنا ہے قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے، یہ ہمارے لیے شرعی دلائل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے باپ اور دادا، یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ بھی گمراہ تھے، تمہارے دادا بھی گمراہ تھے، اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور تم اسی کی دلیل بنا رہے ہو۔ سب کو گمراہ قرار دے دیا اور تھے بھی وہ گمراہ۔ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے کسی عمل کو دلیل شرعی بنا کے لوگوں کے سامنے رکھوں، ممکن ہے اس مسئلے میں میرے باپ دادا گمراہ تھے، ہو سکتا ہے یہ۔ ہاں اگر میرے باپ دادا جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے دلیل لاتے تھے، ان کے پاس حوالہ جات تھے، اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، پھر تو وہ قرآن اور حدیث دلیل ہے، میرے باپ دادا تو نہیں دلیل۔ پھر میں باپ دادا کی دلیل نہ دوں، میں قرآن اور حدیث کا حوالہ دوں، وہ بھی اسی حوالے کے ذریعے آگے دلیل دیتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی اپنے آباء و اجداد کے عمل کو دلیل شرعی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، چاہے وہ آستانوں کے گدی نشی کیوں نہیں ہے۔ یہ معاملہ زیادہ تر گدی نشی طبقے کے اندر پایا جاتا ہے، جو ہمارے ہاں اولیاء کی ولیوں کی بات نہیں کر رہے ہم، نام نہاد پیر طبقہ کہے گا میرے ابا جان ماشاءاللہ وہ حکم فرماتے تھے یہ کیا کرو۔ ایسا نہیں ہے، کسی کے ابا کا عمل دخل شرعی دلیل نہیں ہے ہمارے لیے، کسی کے دادا کا کوئی عمل دخل شرعی دلیل نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے شریعت محض قرآن اور حدیث ہے۔ جب اس طرف متوجہ ہو جائیں گے نا ہمیں اسلام کی مکمل سمجھ آ جائے گی۔ آج خاص طور پہ اسلام کے اندر جو بگاڑ ہے نا، قوم کو سمجھ نہیں آ رہی، عوام کہتی ہے پتہ نہیں حقیقت ہے کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عاشق لوگ ہیں، وہ عشق کی بات کرتے ہیں، یہ دلائل دیتے ہیں۔ بھئی عشق بھی قرآن اور حدیث کا نام ہے، دلائل بھی قرآن اور حدیث کا نام ہے، علم طریقت، علم معرفت، علم تصوف، سب کچھ قرآن اور حدیث سے، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر کوئی کہے نا بھی کتابوں سے، قرآن حدیث سے ہٹ کے کوئی علم طریقت، معرفت اور تصوف اور شریعت کو ڈھونڈ رہا ہے تو وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے، وہ شریعت کے مطابق قطعاً نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر یہ تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے تو وہ گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو۔